یہ قصہ ہارون رشید بادشاہ کے لڑکے کا ہے۔ اس کی عمر تقریباً 16 سال کی تھی۔ وہ بہت کثرت سے زاہد اور بزرگوں کی مجلس میں رہا کرتا تھا اور اکثر قبرستان چلا جاتا۔ وہاں جا کر کہتا کہ تم لوگ ہم سے پہلے دنیا میں تھے، دنیا کے مالک تھے، لیکن اس دنیا نے تمہیں نجات نہ دی حتیٰ کہ تم قبروں میں پہنچ گئے۔ کاش مجھے کسی طرح خبر ہوتی کہ تم پر کیا گزر رہی ہے اور تم سے کیا کیا سوال و جواب ہوئے ہیں۔ اور اکثر یہ شعر پڑھا کرتا تھا، مجھے جنازے ہر دن ڈراتے ہیں اور مرنے والوں پر رونے والیوں کی آوازیں مجھے غمگین رکھتی ہیں۔ ایک دن وہ اپنے باپ بادشاہ کی مجلس میں آیا اور اس کے پاس وزراء امراء سب جمع تھے، اور لڑکے کے بدن پر ایک کپڑا معمولی اور سر پر ایک لنگی بندھی ہوئی تھی۔ اراکین سلطنت آپس میں کہنے لگے کہ اس پاگل لڑکے کی حرکتوں نے امیر المومنین کو دوسرے بادشاہوں کی نگاہ میں ذلیل کر دیا ہے۔ اگر امیر المومنین اس کو تنبیہ کریں تو شاید یہ اپنی اس حالت سے باز آ جائے۔ امیر المومنین نے یہ بات سن کر اس سے کہا کہ بیٹا، تو نے مجھے لوگوں کی نگاہ میں ذلیل کر رکھا ہے۔ اس نے یہ بات سن کر باپ کو تو کوئی جواب نہیں دیا، لیکن ایک پرندہ وہاں بیٹھا تھا۔ اس کو کہا کہ اس ذات کا واسطہ جس نے تجھے پیدا کیا، تو میرے ہاتھ پر آ کر بیٹھ جا۔ وہ پرندہ وہاں سے اڑ کر اس کے ہاتھ پر آ کر بیٹھ گیا۔ پھر کہا کہ اب اپنی جگہ پر چلا جا۔ وہ ہاتھ پر سے اڑ کر اپنی جگہ چلا گیا۔ اس کے بعد اس نے عرض کیا کہ ابا جان، اصل میں آپ دنیا سے جو محبت کر رہے ہیں اس نے مجھے رسوا کر رکھا ہے۔ اب میں نے یہ ارادہ کر لیا ہے کہ آپ سے جدائی اختیار کر لوں۔ یہ کہہ کر وہاں سے چل دیا اور ایک قرآن شریف صرف اپنے ساتھ لیا۔ چلتے ہوئے ماں نے ایک بہت قیمتی انگوٹھی بھی اس کو دے دی کہ احتیاطاً اس کو فروخت کر کے کام میں لائے۔ وہ یہاں سے چل کر بصرہ پہنچ گیا اور مزدوروں میں کام کرنے لگا۔ ہفتے میں صرف ایک دن شنبے کو مزدوری کرتا اور 8 دن تک وہ مزدوری کے پیسے جمع کرتا، اور 8ویں دن پھر شنبے کے دن مزدوری کر لیا کرتا اور 1 درم اور 1 وانق یعنی درم کا چھٹا حصہ مزدوری لیتا۔ اس سے کم یا زیادہ نہ لیتا۔ 1 وانق روزانہ خرچ کرتا۔ ابو عامر بصری رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ میری ایک دیوار گر گئی تھی۔ اس کو بنوانے کے لیے میں کسی معمار کی تلاش میں نکلا۔ کسی نے بتایا ہوگا کہ یہ شخص بھی تعمیر کا کام کرتا ہے۔ میں نے دیکھا کہ نہایت خوبصورت لڑکا بیٹھا ہے، ایک زنبیل پاس رکھی ہے اور قرآن شریف دیکھ کر پڑھ رہا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ لڑکے مزدوری کرو گے؟ کہنے لگا کیوں نہیں کریں گے، مزدوری کے لیے تو پیدا ہی ہوئے ہیں۔ آپ بتائیے کیا خدمت مجھ سے لینی ہے؟ میں نے کہا گارے مٹی تعمیر کا کام ہے۔ اس نے کہا کہ 1 درم اور 1 وانق مزدوری ہوگی، اور نماز کے اوقات میں کام نہیں کروں گا، مجھے نماز کے لیے جانا ہوگا۔ میں نے اس کی دونوں شرطیں منظور کر لیں اور اس کو لا کر کام پر لگا دیا۔ مغرب کے وقت جب میں نے دیکھا تو اس نے 10 آدمیوں کی بقدر کام کیا، یعنی اس نے 10 آدمیوں کے برابر کام کیا۔ میں نے اس کو مزدوری میں 2 درم دیے۔ اس نے شرط سے زائد لینے سے انکار کر دیا اور 1 درم اور 1 وانق لے کر چلا گیا۔ دوسرے دن میں پھر اس کی تلاش میں نکلا، وہ مجھے کہیں نہ ملا۔ میں نے لوگوں سے تحقیق کی کہ ایسی صورت کا ایک لڑکا مزدوری کیا کرتا ہے، کسی کو معلوم ہے کہ وہ کہاں ملے گا؟ لوگوں نے بتایا کہ وہ شنبے کے دن ہی مزدوری کرتا ہے، اس سے پہلے تمہیں وہ کہیں نہیں ملے گا۔ مجھے اس کے کام کو دیکھ کر ایسی رغبت ہوئی کہ میں نے 8 دن تک اپنی تعمیر بند کر دی اور شنبے کے دن اس کی تلاش میں نکلا۔ وہ اسی طرح بیٹھا قرآن شریف پڑھتا ہوا ملا۔ میں نے سلام کیا اور مزدوری کرنے کو پوچھا۔ اس نے وہی پہلی 2 شرطیں بیان کی، میں نے منظور کر لیں۔ وہ میرے ساتھ آ کر کام میں لگ گیا۔ مجھے اس پر حیرت ہو رہی تھی کہ پچھلے شنبے کو اس اکیلے نے 10 آدمی کا کام کس طرح کر لیا۔ اس لیے اس مرتبہ میں نے اسی طرح چھپ کر کہ مجھے نہ دیکھے اس کے کام کرنے کا طریقہ دیکھا، تو یہ منظر دیکھا کہ وہ ہاتھ میں گارا لے کر دیوار پر ڈالتا ہے اور پتھر اپنے آپ ہی ایک دوسرے کے ساتھ جڑتے چلے جاتے ہیں۔ مجھے یقین ہو گیا کہ یہ کوئی اللہ کا ولی ہے اور اللہ کے اولیاء کے کاموں کی غیب سے مدد ہوتی ہی ہے۔ جب شام ہوئی تو میں نے اس کو 3 درم دینا چاہے، اس نے لینے سے انکار کر دیا کہ میں اتنے درم کیا کروں گا، اور 1 درم اور 1 وانق لے کر چلا گیا۔